کہ بڑی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا محمود رب العالمین وعلی آلہ وصحبہ یا محمود رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا کروڑا بار شکر ہے کہ اس نے آج جمعہ الوداع ہم سب کو نصیب کیا۔ رمضان شریف کا سب سے آخر کا جمعہ ہے، بڑی اہمیت کا حامل جمعہ ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی بڑا اہم ہے۔ موضوع ہے مقصد تخلیق کیا ہے، انسان دنیا میں کیوں آیا ہے، کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ آج ہم نے اس مقصد کو پہچاننا ہے کہ ہمارا دنیا پہ آنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ میری زبان پہ کلمہ حق جاری۔ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ہے آپ اس پہ ہاتھ رکھیں گے وہ بال واسطہ یا بلا واسطہ انسان کے لیے بنی ہے۔ آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں نیچے کرینوں سے لے کر آسمان کی ستاروں پر، سورج چاند پر، آپ جو چیز استعمال کرتے ہیں اس تک، وہ جو بھی چیز ہے آپ جس چیز پہ بھی ہاتھ رکھیں گے وہ بال واسطہ یا بلا واسطہ انسان کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے بندے ہر شے تیرے لیے ہے، تو میرے لیے۔ کسی کو اقبال نے کہا تھا جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سورج چاند ستارے ہیں تیری ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے تو خدا کے واسطے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وہ کسی نے کہا تھا زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ کہا زندگی وہ زندگی ہے جس زندگی میں بندگی ہے، جس زندگی میں بندگی نہیں ہے وہ زندگی زندگی نہیں ہے، وہ زندگی شرمندگی ہے۔ انسان کی زندگی وہ ہے جس زندگی میں وہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔ انسان کی زندگی کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ انسان کی زندگی کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرے۔ سب سے بڑا مقصد اپنے رب کی عبادت کرے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو بہت اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کی پیدائش عبادت کے لیے ہوئی ہے تو اس لیے فرمایا وہ اللہ کی عبادت کرے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادت کر کے دکھائی، عبادت کرتے کیسے ہیں۔ کسی نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عجیب بات سناؤ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانے لگی کون سی شے ہے جو نبی پاک کی عجیب نہیں؟ ہر چیز ہی عجیب ہے، کہا ایک بات اندر سے سنا دو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانے لگی ایک عجیب بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ایک دن میرے ہاتھ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا عائشہ مجھے چھوڑ دو۔ نبی علیہ السلام اللہ کی حضور کھڑے ہوئے عبادت کے لیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام قیام میں جب کھڑے ہوئے اتنا روئے کہ آنسو چلتے سینے تک آن پہنچے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی حضور جب رکوع میں گئے تو قیام جتنے بھی رکوع میں روئے، حضور سجدے میں گئے تو سجدے میں جا کے رہی حضور قیام جتنا روئے۔ نبی علیہ السلام نے 2 رکعتوں کا سلام پھیرا تو حضرت بلال نے فجر کی اذان دے دی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے عرض کی غریب نواز جنت آپ کے لیے بنی، اللہ نے آپ کے ذریعے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کر لیے، عبادت میں اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ میرے آقا فرمانے لگا شاہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں تو جتنی بڑی نعمتیں ہوں شکر بھی اتنا بنتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے عبادات صحابہ کو سکھائی ہیں، صحابہ کو بتلائی ہیں۔ عبادات کرتے کیسے ہیں آپ دیکھ لیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتا ہے میرا دل تھا کبھی نفلی نماز نبی علیہ السلام کے پیچھے مل گئی۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام کے پیچھے ایک دن نفلی نماز مل گئی، نبی علیہ السلام نے نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ حضرت حذیفہ کہتا ہے میں نے دل میں سوچا نبی علیہ السلام کو سورہ آیت سورہ بقرہ کی پڑھیں گے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے 286 ساری سورہ بقرہ پڑھ دی لیکن رکوع نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام آگے تشریف لے گئے، حضور علیہ السلام نے سورہ آل عمران آگے شروع کر دی، ساری سورہ آل عمران پڑھی رکوع نہیں کیا، سورہ النساء آگے شروع کر دی۔ نبی علیہ السلام نے سورہ النساء کو بھی پورا فرما دیا۔ میں نے کہا نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا ہے عبادت کرتے کیسے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے کیسے ہیں۔ پھر صحابہ کا ذوق عبادت بھی آپ دیکھیں جو نبی علیہ السلام کی صحبت سے ان کو ملا۔ صحابہ کا ذوق عبادت یہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی آخری عمر میں آنکھوں کی بینائی چلی گئی، کسی نے کہا علاج کرواتے ہیں، میں علاج کروانا سنت ہے کرواتے ہیں، لیکن کہا گیا کچھ دن کے لیے آپ کو نمازیں چھوڑنی پڑے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے لگے ہمیں ایسا علاج نہیں چاہیے جس علاج کے لیے اللہ کی عبادت چھوڑنی پڑے۔
فرمایا وہ علاج تم اپنے پاس رکھو. حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے میں نے نبی پاک علیہ السلام کو فرماتے سنا ہے کہ جو نماز چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اس کی اللہ سے اس حال میں ملاقات ہوگی کہ رب سخت اس سے ناراض ہوگا. اس لیے فرمایا ہمیں ایسا علاج نہیں چاہیے جس علاج کے اندر ہمیں اللہ کی نافرمانی کرنی پڑے. صحابہ کا یہ ذوق عبادت تھا کہ ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا. حضرت سلمان فارسی کو ابو دردہ کا بھائی بنا دیا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ پر ایک دن حضرت سلمان فارسی کی نظر پڑی تو بڑی عجیب حالت تھی. حضرت ابو دردہ کی زوجہ کو سلمان فارسی کہنے لگے بہن یہ تیری حالت کیسی ہے؟ یعنی بڑی عجیب حالت ہے. عورت کے لیے حکم ہے اپنے خامن کے لیے بناؤ سنگار کرے. کس لیے؟ بولو تو صحیح نا. کس لیے؟ اپنے خامن کے لیے. اور جب دعوت میں جاتی ہے تو بناؤ سنگار کرتی ہے. اور جب کسی فنکشن پہ جاتی ہے شادی پہ جاتی ہے تو بناؤ سنگار کرتی ہے. خامن کے لیے کرتی ہے. اگر خامن کے لیے کرتی ہے خامن تو گھر میں ہر وقت ہوتا ہے لیکن جب کہیں جانا ہو تب بناؤ سنگار ہے. جب گھر میں ہے تب بناؤ سنگار نہیں ہے. تو پتا چلا وہ بناؤ سنگار خامن کو دکھانے کے لیے نہیں ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے. اور پھر روایت میں ملتا ہے اگر مرد عورت پہ راضی ہو کہ وہ بناؤ سنگار کر کے جائے کسی جگہ پہ اور لوگوں کو دعوت نظارہ دیتی ہوئی جائے اور ہمیں غیر محرموں کو دکھائے جتنے قدم چل کے جائے گی ہر قدم پہ لعنت پڑے گی. اگر مرد راضی ہے تو مرد پہ بھی پڑے گی. مرد راضی نہیں تو عورت پہ پڑے گی. بناؤ سنگار کا حکم صرف مرد کے لیے ہے کہ عورت مرد کے لیے بناؤ سنگار کرے غیر مردوں کے لیے نہ کرے. حضرت سلمان فارسی نے کہا ابو دردہ کی زوجہ کو یہ کیا حالت بنا رکھی ہے کوئی بناؤ سنگار نہیں اپنے دامن کے لیے. کہنے لگی بھائی تمہارے باوجود بھائی کو دنیا میں غرض ہی کوئی نہیں مجھ پہ دلچسپی نہیں رکھتے. جب مجھ میں دلچسپی نہیں رکھتے تو بناؤ سنگار ان کے لیے پھر کیوں کروں. اتنے میں کھانا لگ گیا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں ابو دردہ باہر سے آ گئے. حضرت سلمان فارسی کہتا ہے وہ کھانا کھایا. ابو دردہ کہتا ہے میرا روزہ ہے. تب نے روزہ رکھا ہوا ہے. سلمان فارسی کہتا ہے میں نے کہا بھائی تم کھاؤ گے تو میں کھاؤں گا تم نہیں کھاؤ گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا. حضرت سلمان فارسی کے کہنے پر ابو دردہ نے اپنا نبی روزہ توڑ دیا. مہمان کے کہنے پر توڑنا جائز ہے. نبی توڑا روزہ توڑ دیا. کھانا کھایا ذوق عبادت دیکھی. رات پڑی. حضرت سلمان فارسی بستر پہ حضرت ابو دردہ نے مصلی پکڑا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں مصلی چھوڑو بستر پہ جا کے تو سو جاؤ. سلا دیا. حضرت ابو دردہ کچھ دیر لیٹے پھر آپ نے ایسے اٹھ کے دیکھا کہ سلمان سو رہے ہیں. مصلی پکڑا. جب مصلی پکڑا ابو دردہ پھر جاگ گئے. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ تم نے پھر مصلی پکڑ لی. رکھو مصلی جا کے تو ابھی سو جاؤ. پھر سلا دیا. کچھ دیر گزری ابو دردہ پھر اٹھ گئے. مصلی پکڑا. سلمان کہنے لگے تم مصلی رکھو تو جا کے سو جاؤ. پھر سلا دیا. تہجد کا وقت ہوا. اٹھے خود بھی ابو دردہ کو بھی بیدار کیا. نماز تہجد پڑھی. صبح فجر جب نبی اسلام کے پیچھے پڑھی حضرت ابو دردہ کہنے لگے آقا سلمان نے میرا روزہ بھی توڑوایا ساتھ مجھے رات کو عبادت بھی نہیں کرنے دی. میرے آقا فرمانے لگے اے ابو دردہ تجھ پر تیری آنکھ کا بھی حق ہے تجھ پر تیرے جسم کا بھی حق ہے تجھ پر تیری بیوی کا بھی حق ہے. فرمایا سلمان فارسی نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے. صحابہ کے یہ ذوق عبادت تھا. وہ راتیں بھی اللہ کی ضرور عبادت میں بسر کرتے تھے اور صحابہ کے قدموں میں جو لوگ بیٹھے تابعین ان کا بھی ذوق عبادت اپنی مثال آپ تھا. ان کے ذوق عبادت کی بھی کیا بات تھی. ذوق عبادت پتہ کیا تھا. حضرت عمر بن عبد العزیز اللہ کرے کہ رنگ ہمارے معاشرے میں بھی بنے. حضرت عمر بن عبد العزیز ان کے والد صاحب ہیرے کا کاروبار کرتے تھے اور مصر کے والی تھے. مصر کے شہنشاہ تھے. دل کیا کہ اپنے بیٹے کو دین پڑھاؤ. مدینہ شریف میں بھیج دیا. استاد کا نام ہے صالح بن کیسان. صالح بن کیسان کے پاس دین پڑھنے کے لیے بھیج دیا. صالح بن کیسان نے دیکھا کہ ایک دن عمر بن عبد العزیز کی رکعت رہ گئی ہے. قریب بلایا اور بیٹے تیری رکعت کیوں رہ گئی ہے؟ کہا حضور وضو میں نے وقت سے کیا تھا بس بالوں کے سوارتے ہوئے کچھ دیر ہو گئی تو میں لیٹ پہنچا. حضرت صالح بن کیسان نے خط لکھا مصر کے والی حضرت عمر بن عبد العزیز کے ابا جی کو کہ تمہارے بیٹے کی بالوں کی وجہ سے رکعت رہ گئی ہے بتاؤ کیا کرنا ہے. اللہ اکبر. ایک رکعت رہ گئی ہے کیا بتاؤ کیا کرنا ہے. پھر والد بھی بڑے عظیم تھے. حضرت عمر بن عبد العزیز کے ابا جی کو جب خط پہنچتا ہے آپ پڑھتے ہیں تو بڑے پریشان ہوتے ہیں. ایک بندے کو بلا کر رقم دیتے ہیں. کہتے ہیں مدینہ شریف جاؤ میرے بیٹے کو لے کر حمام پہ چلے جاؤ. حجام کو جا کے کہنا اس کی پیٹ کر دو ہمیں وہ بال نہیں چاہیے جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنے. بال ہی اتار کے رکھ دیے. یہ ذوق عبادت تھا. ایک رکعت بھی برداشت نہیں کرتے تھے کہ ان کی رہ جائے. یہ صحابہ کے قدموں میں بیٹھنے والوں کا حال تھا. یہ ان کا ذوق عبادت تھا. ایک امام گزرے حضرت ثابت بنانی تابعی ہیں. کتنے بڑے امام تھے. ان کا نام اگر میدان میں جا کر کوئی لیتا تو اللہ بارش عطا فرما دیتا. اتنے بڑے آدمی تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں حضرت ثابت بنانی. حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ روتے بڑا تھے. کسی نے کہا اتنا نہ رویا کرو آنکھیں ضائع ہو جائیں گی.
صحابہ بنانی فرمانے لگے آنکھوں نے رونا نہیں تو کرنا کیا ہے؟ بھائی مقصد یہ آنکھوں کا اللہ کی محبت میں حضور کے عشق میں رونا ہے، اگر آنکھوں نے رونا نہیں تو ہم نے ان کو کرنا کیا ہے؟ حضرت ثابت بنانی کا ذوق عبادت اتنا تھا، آپ سفر میں جس مسجد کے قریب سے بھی گزرتے تھے نفل پڑھے بغیر آگے نہیں بڑھتے تھے، اور ذوق عبادت کی یہ انتہا تھی، آپ نماز پڑھتے تھے ساری ساری آپ نماز پڑھتے تھے۔ یہ ہے میرے سامنے سیر اعلام النبلاء چوٹی کا امام ذہبی، آپ نے یہ لفظ لکھے ہیں، حضرت ثابت بنانی نماز پڑھتے تھے ساری رات، سجدہ کرتے تھے ساری رات کا، صبح جب دن چڑھتا تو دعا کرتے یا اللہ، یہ ذوق عبادت ہے، یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، مولا اگر قبر میں کسی کو نماز کا موقع ملے تو یا اللہ مجھے بھی دینا، دنیا تو دنیا نہیں، یا اللہ میں قبر میں بھی تیری نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ دعا کرتے تھے، زندگی آپ کی بیت گئی۔ ابو سلام راوی کہتے ہیں میں حضرت ثابت بنانی کو دفن کرنے والوں میں شامل تھا، جب حضرت ثابت بنانی کو قبر میں رکھا گیا، سلاب اوپر رکھ رہے تھے تو سلاب نیچے گر پڑی، اس وقت اینٹیں لگائی جاتی تھی، اینٹ نیچے گر پڑی، کہتے جب اینٹ نیچے گری تو میں پکڑنے کے لیے نیچے بڑھا، جب میں نے نیچے بڑھ کے دیکھا تو حضرت ثابت بنانی سجدے کی حالت میں پڑے، کہتے میں نے ساتھ والے کو کھولنے لگائی، وہ دیکھو، کہتا خاموش ہو جاؤ، اوپر سلیبیں رکھی، گئے حضرت ثابت بنانی کی بیٹی کے پاس، آپ کے ابا جی دنیا میں کیا کرتے تھے؟ کہا کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا ہم نے سجدے کی حالت میں دیکھا، بیٹی کہنے لگی یا اللہ تیرا کروڑ بار شکر ہے، پوچھا کیا ہوا؟ بیٹی کہنے لگی میرے ابا جی دعا مانگتے تھے یا اللہ اگر کسی کو قبر میں نماز کی توفیق ملے تو مجھے بھی دینا، اللہ نے میرے باپ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ آپ دیکھیں کہ ان کا شوق عبادت کس قدر تھا۔ یاد رکھے جب بندہ خشوع خضوع سے نماز پڑھتا ہے، وہ نماز اس کو بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے، پڑھے صحیح وہ خشوع خضوع سے۔ جناب عمر کا زمانہ ہے، عورتیں مسجد میں جا کے نماز اس وقت پڑھا کرتی ہیں، ایک عورت مسجد میں نماز پڑھ کے آ رہی تھی، نوجوان نے اپنی طرف اس کو مائل کیا، بی بی کہتے ہیں جو تو کہے گی میں وہ کروں، جو تو کہے گا میں وہ کروں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ مرد کہتا ہے عورت تو تیری کیا شرط ہے؟ اس نے کہا جو تو کہے گا میں وہ کروں گی، شرط یہ ہے کہ 40 دن حضرت عمر کے پیچھے نماز پہلے پڑھ لے، تو 40 دن حضرت عمر کے پیچھے اگر نماز پڑھ لے، جو تو کہے گا میں وہ کروں گی۔ اس نے کہا 40 دن کیا، میں تو 40 سال بھی پڑھنے کو تیار ہوں۔ وہ حضرت عمر کے پیچھے گیا نماز پڑھنے کے لیے، اس نے 5 نمازیں پڑھی، جب پڑھی تو جس عورت کا جس گلی میں گھر تھا، گلی سے گزرا، عورت کے گھر میں جھانک کے تو گزر گیا، اگلے دن نماز پڑھی، اسی گلی سے گزرا، جھانک کے پھر چلا گیا، تیسرے دن نماز پڑھی، اس گلی میں گزرا لیکن جھانکنا چھوڑ دیا، چوتھے دن نماز پڑھی، کبھی گلی بدل لی، 40 دن پورے ہو گئے، عورت نے پیغام بھیجا بھائی تیرا وعدہ پورا ہے، اب جو تو کہے گا میں وہ کروں گی۔ اس نے کہا بی بی جس کو رب سے پیار ہو جائے دنیا داروں کی طرف وہ نہیں دیکھتے، جاؤ جا کے تم اپنا کام کرو۔ وہ عورت شادی شدہ تھی، اس نے اپنے خامد کو یہ بات بتلائی، اس کے خامد نے یہ بات جا کے حضرت عمر کو بتائی، حضرت عمر بے ساختہ بول پڑے، فرمایا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو نماز پڑھتا ہے بے حیائی سے بھی روکتی ہے، برے کاموں سے بھی روکتی ہے، کوئی خشوع سے پڑھے تو صحیح، کوئی محبت سے پڑھے تو صحیح۔ ہم مسجد میں آتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نماز اس انداز میں پڑھتے ہیں بجائے رب کو راضی کرنے کے ناراض کر کے چلے جاتے ہیں۔ مولانا روم نے یہاں بڑی عجیب بات لکھی، مولانا روم بڑی سمجھانے کے لیے بات، مثالوں کے بادشاہ مولانا روم کو مانا جاتا ہے۔ مولانا روم یہاں ایک بات لکھتے ہیں، فرماتے ایک بہرا تھا، بہرے کے پڑوس کے اندر ایک بندہ بیمار ہو گیا، بہرا کہنے لگا یار بیمار کی عادت کرنی چاہیے، بات بڑی قابل غور ہے، بعض ذوق ہے۔ بہرا کہنے لگا یار مریض بندہ بیمار ہو گیا، میرے پڑوس میں عادت کرنی چاہیے، لیکن وہ بہرا بندہ سوچنے لگا میں بہرا ہوں، میں پہلے اونچا سنتا ہوں اور بیمار بندہ ہنستا بولتا ہے، تو مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آئے گی وہ کیا کہتا ہے، جب اس کی سمجھ مجھے نہیں آئے گی میں کیسے اس کو جواب دوں گا، اس کی عادت کروں گا، اس کے دکھ میں شریک ہوں گا۔ وہ بہرا دل میں سوچ کر کہنے لگا یار بیمار بندہ ہے، عادت اس کی کرنی ہے، اب کیا کروں؟ اس نے نا دل ہی دل میں سوچا یار عام طور پر لوگ جو سوال کرتے ہیں میں وہی کروں گا سوال، اور لوگ عام طور پہ جو جواب دیتے ہیں میں وہی جواب سمجھ کے آگے سے جواب دے دوں گا۔ اس نے دل میں سوچا بہرا بندہ ہوں، وہ بیمار بندہ ہے، آہستہ بولے گا سمجھ تو آئے گی نہیں، چلو میں جا کر پہلے سوال یہ کروں گا کیا حال ہے، ظاہر یہی کہے گا الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، تو میں جواب میں کہوں گا شکر الحمدللہ۔ میں جا کر دوسرا سوال کروں گا کس طبیب سے علاج کرواتے ہو، یہی کہے گا اچھے طبیب سے علاج کرواتا ہوں، تو میں کہوں گا سب کو بڑا اچھا طبیب ہے علاج جاری رکھو۔ میں تیسرا سوال کروں گا کیا غذا لیتے ہو، تو ظاہر بیمار بندہ نرم غذا ہی کھاتا ہے، تو کہے گا میں نرم غذا لیتا ہوں، تو میں جواب میں کہوں گا بڑی اچھی غذا اس کو جاری رکھو۔ یہ 3 باتیں دل میں سوچ کے تو چلا گیا، جا کر سلام لے کر بیمار کو کہتا کیا حال ہے، بیمار کہتا میں تو مر رہا ہوں، کہتا شکر الحمدللہ۔ اس نے کہا یہ کیسا بندہ ہے جو میری عیادت کرنے آیا ہے اور بجائے میرے دکھ درد میں شریک ہونے کے یہ اوپر سے مجھے مرنے پر راضی اور کہتا اللہ کا شکر ہے۔ بیمار پوچھتا ہے کہ کس طبیب سے علاج کروا رہے ہو،
وہ بیمار کہتا ملک الموت سے کہتا بڑا اچھا طبیب ہے علاج جاری رکھو. وہ کہتا یہ خط کیسا بندہ ہے کہ جو عجیب باتیں کر رہا ہے. اتنے میں بہرا بول پڑتا اچھا مجھے بتاؤ کہ کھاتے کیا ہو غذا میں کیا لیتے ہو. اس نے غصے میں کیا دیا سیر کہتا بڑی اچھی علاج جاری رکھو. اس نے اتنی بات کی تو واپس چلا گیا. جب وہ واپس چلا گیا تو اپنی طرف سے تو فرض پورا کر کے جا رہا ہے لیکن اس نادان کو نہیں پتا میں بجائے اسے راضی کرنے کے ناراض کر کے جا رہا ہوں. مولانا روم کہتا ہے یہی حالت آج بندہ مومن کی ہے. ہم مسجد میں آتے ہیں رب کو راضی کرنے کے لیے بجائے راضی کرنے کے ناراض کر کے چلے جاتے ہیں. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا نام بھی سیکھو کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کیسے ہوتے ہیں, جھکتے کیسے ہیں, سجدہ کیسے کرتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے کیسے ہیں, لفظ ادا کیسے کرتے ہیں. اس لیے زندگی کا سب سے بڑا اور پہلا مقصد یہ ہے انسان زندگی کے اندر اپنے رب کو راضی کرے. یہ سب سے پہلا ہمارا مقصد ہے. زندگی کا دوسرا مقصد ہمارا یہ ہے ہم نے زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے. یہ ہمارے زندگی کا دوسرا مقصد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا. حضرت رابعہ بصریہ دن رات کے اندر 1000 رکعت نفل پڑھتی تھی اور آپ فرماتی تھی کہ میں دن رات میں 1000 رکعت نفل اس لیے پڑھتی ہوں قیامت کے دن حضور مجھ پہ راضی ہو جائیں اور نبیوں کو کہے اس جیسا ہے تو نہ ہو, اس جیسا تمہاری امت میں ہے تو لا کے دکھاؤ. کہا میں حضور کو راضی کرنے کے لیے اتنی کثرت سے اللہ کی عبادت کرتی ہوں. حضرت معاذ ابن جبل کو نبی علیہ السلام نے جب یمن کا قاضی مقرر کرنا تھا نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے معاذ تمہیں یمن کا قاضی بنانا ہے. آقا میں حاضر ہوں. فرمایا جا کر فیصلے کیسے کرے گا. اقضی فی کتاب اللہ. آقا قرآن پڑھ کے فإن لم تجد فیہا قرآن میں فیصلہ نہ ملے تو پھر تو کہا اقضی بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا میں آپ کی حدیث سے فیصلے کروں گا. فرمایا حدیث میں تجھے فیصلہ نہ ملے تو پھر کیا کرے گا. آقا اگر مجھے حدیث میں فیصلہ نہ ملے گا آقا میں اجتہاد کروں گا, قرآن میں غور و فکر کروں گا, آقا مسئلہ نکال لوں گا. میرے آقا فرمانے کے جانتا تیرا شکر ہے تو نے اپنے نبی کے قاصد کو یہ توفیق دی ہے کہ جس سے اللہ کا رسول راضی ہے. نبی علیہ السلام کو راضی کر دیا. نبی پاک علیہ السلام فرمانے کے بعد میں نے تجھے بھیجنا ہے یمن کے اندر. آقا میں حاضر ہوں. نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل کو سواری پہ سوار کیا اور خود میرے آقا ساتھ ساتھ چلنے لگے. معاذ بن جبل رو پڑے. آقا غلام کی ضرورت تو نہیں وہ سواری پہ بیٹھے آپ ساتھ چلے. فرمایا نہیں معاذ تم اوپر بیٹھو میں نے یہ سریہ کی گاڑی تک تیرے ساتھ جانا ہے میں نے وہ باتیں تجھے بتانی ہیں. معاذ بن جبل کہتے ہیں میں اوپر بیٹھا ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام پیدل چل رہے ہیں. نبی علیہ السلام مجھے کہتے ہیں معاذ میرا نمائندہ بن کے جا رہے ہو کام اچھے کرنا. آقا ضرور اچھے کرو. میرے نمائندہ بن کے جا رہے ہو نفرت نہ پھیلانا. آقا کوئی نفرت کا کام نہیں کرو. میرے نمائندے بن کے جا رہے ہو خوشخبریاں لوگوں کو سنانا. آقا خوشخبریاں سنا. ہمسایوں کا خیال رکھنا. حضور باتیں کرتے جا رہے ہیں. اتنے میں سریہ کی گھاٹی آ گئی. حضور نے الوداع وہاں پہ کہنا ہے. معاذ ابن جبل کہتے ہیں حضور مجھے کہنے لگے معاذ اللہ کی سپرد اب تم جاؤ. اب یاد رکھنا دنیا میں یہ تیری میرے ساتھ آخری ملاقات ہے. اب تم دنیا میں مجھ سے نہیں ملے گا. حضرت معاذ ابن جبل اتنا روئے کہ داڑھی آنسوں سے بھیگ گئی. آقا آخری ملاقات اب مجھ سے نہیں ملیں گے. فرمایا نہیں یہ تیری میری آخری ملاقات ہے اب دنیا میں نہیں ملیں گے. معاذ ابن جبل جب زیادہ روئے تو میرے آقا نے ایک جملہ بولا جو مسند احمد میں موجود ہے. وہ کتنا حسین جملہ ہے. میرے آقا فرمانے لگے معاذ ابن جبل یاد رکھو ان اول الناس بالمتقون من كانوا حيث كانوا. میرے آقا فرمانے لگے معاذ جو بندہ متقی ہو وہ دنیا کے جس خطے میں ہو وہ کوئی بھی ہو وہ میرے نزدیک ہے. فرمایا جو تقوی والا ہے وہ دنیا کے جس خطے میں بھی چلا جائے اور فرمایا وہ جو بھی ہو جس قبیلے برادری سے ہو فرمایا وہ میرے نزدیک ہے. معاذ ابن جبل نے نبی پاک علیہ السلام کو راضی کیا. بندہ مومن کی زندگی کا مقصد ہے وہ اللہ کے رسول کو راضی کرے وہ اللہ کو راضی کرے. یاد رکھیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی بندہ تب کر سکتا ہے جب بندہ نیکیاں زیادہ نہ کرے گناہوں کے دروازے بند کرے. جو بندہ گناہوں کے دروازے بند کرتا ہے وہ بندہ اللہ رسول کے قریب ہوتا ہے. آج اگر آپ غور کریں ہمارے معاشرے کے اندر گناہ کیوں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. میں نے بڑے غور و خوض کے بعد اس کی 2 وجہ نکالنی ہیں. 2 ایسی وجہ ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر گناہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. گناہ کے میدان کے اندر لوگ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. میں نے بڑے غور و خوض کے بعد 2 وجہ ایسی تلاش کی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر گناہ میں لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. نمبر 1 بڑی وجہ یہ ہے گناہوں کے بڑھنے کی کہ ہماری آنکھوں میں حیا اور غیرت نہیں رہی. غوث اعظم فرماتے تھے جب بندے کی آنکھ بے حیا ہوتی ہے تو دل میں شہوت کا بیج بو دیا جاتا ہے. فرمایا جب دل میں شہوت کا بیج بو دیا جاتا ہے
بندہ گناہ کے ایسے سمندر میں داخل ہو جاتا ہے کہ واپسی کا راستہ بھی نہیں بچتا. انسان کی آنکھ میں جب تک حیا ہوتی ہے تو دل میں بھی ہے, جب دل میں ہوتی ہے تو پورے وجود میں ہے. آنکھوں کے اندر غیرت اور حیا پیدا کرنا یہ سب سے ضروری ہے. آنکھوں میں غیرت نہیں ہوگی تو بندہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جائے گا. اس کی صرف ایک مثال میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, اشارہ کروں گا. حضرت عبداللہ تمیمی آپ فرماتے ہیں میں بغداد میں پڑھتا تھا, میرے ساتھ ایک بندہ پڑھتا تھا ابن سکا, اور تیسرا بندہ تھا غوث اعظم. ہم تین لوگ بغداد کی سرزمین میں رہتے تھے اور ہم بغداد کے مدرسہ میں اکٹھے پڑھتے تھے. وہاں ایک بزرگ کے نام تھا شیخ محمد غوث. ہمیں کس نے بتایا بہت بڑے ولی ہیں, ان کا دیدار کرنے کے لیے جاؤ. عبداللہ تمیمی کہتے ہیں ہم تینوں دیدار کے لیے جب جانے لگے تو ابن سکا, نام یاد رکھنا, ابن سکا کہنے لگا میں بابے کے پاس جا کے بڑا تگڑا سوال کروں گا, بابا میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے گا. اور عبداللہ تمیمی کہتا ہے میں بھی سوال کروں گا, دیکھوں گا کیا جواب دیتا ہے. غوث اعظم فرمانے لگے یار تم سوال کرنے جا رہے ہو, میں دیدار کرنے جا رہا ہوں. یہ تینوں لوگ چلے گئے. اتنے میں جب کمرے میں داخل ہی ہوئے, شیخ محمد غوث کی آنکھوں میں جلال ہے, خون اتر رہا ہے, اور غصے میں ابن سکا کو دیکھ کے کہنے لگے او بندہ خدا, تو کہتا تھا کہ ایسا بڑا سوال کروں گا بابا جواب نہیں دے سکے گا, سن یہ تیرا سوال ہے, یہ تیرا جواب ہے, تو بےایمان ہو کے مرے گا. اس کو بتا دیا تیری اخیر کیسے ہوگی. پھر توجہ کی عبداللہ تمیمی کی طرف, فرمانے لگے اور بندہ خدا تو کہتا تھا بابے سے سوال کروں گا پھر دیکھوں گا کیا جواب ملتا ہے, سن یہ تیرا سوال ہے, یہ تیرا جواب ہے. پھر دیکھا غوث اعظم کی طرف, عبد القادر تو دیدار کرنے آیا ہے, میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں تو بغداد کے ممبر پہ اعلان کرے گا میرا یہ قدم تمام ولیوں کے قدموں میں موجود ہے. عبداللہ تمیمی کہتے ہیں ہم نے آنکھوں سے یہ دیکھا. غوث اعظم نے اعلان کر دیا میں دنیا دار ہو گیا. ابن سکا اتنا بڑا عالم بنا, روم کا بادشاہ عیسائی تھا, روم کے بادشاہ نے اس مناظرہ کروایا ابن سکا کے ساتھ اپنے عیسائی علماء کا. اس ابن سکا اتنا بڑا عالم تھا, پوری عیسائیت کو الٹا کر کے رکھ دیا. روم کا بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے, اتنا بڑا مسلمانوں کا عالم ہے کہ میری پوری عیسائیت اس سے ایسا کوئی عالم نہیں ہے. ابن سکا بہت بڑا عالم تھا. اچانک کیا اس نے دیکھا کہ روم کے بادشاہ کی بیٹی باہر نکلی, ابن سکا کی نظر اس پہ جا پڑی. نگاہ پاک ہے تو پاک ہے دل بھی, کہ حق نے دل کو کیا نگاہ کا پیرو. جب ابن سکا کی نظر اس پہ پڑی تو فریفتہ ہو گیا, آنکھوں میں بے حیائی آ گئی. روم کے بادشاہ کہتا یہ لڑکی کون ہے, وہ کہتا میری بیٹی ہے. ابن سکا کہتا میرے نکاح میں دے دو. وہ کہتا ہاں عیسائی تو مسلم, مطلب یہ کہ نہیں ہے. ابن سکا اتنا پاگل ہو چکا تھا, کہنے لگا میں عیسائی ہونے کے تیار ہوں, نکاح کا ارادہ کر. یہ بےمان ہو گیا, ایمان سے پھر گیا. روم کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کا نکاح ابن سکا سے کر دیا. جب ابن سکا سے نکاح کیا, اللہ بڑا غیرت مند ہے, کچھ دن بھی نہیں گزرے ایسی بڑی بیماری ابن سکا کو لگی کہ جسم سے بدبو آنے لگی. لوگوں نے اٹھا کے روم کے چوک میں ڈال دیا. لوگ گزر کر کہتے تھے یہ وہ بچہ ہے جس کو بڑی کی بددعا لگ گئی ہے, بےایمان ہو کے دنیا سے جا رہا ہے. بے پرواہی دیکھ سجن دی, وہ جتھے کسے دی پیش نہ جاوے, اونے تاجا والے تھر تھر رولے منگتیا تخت بٹھاوے. بڑا بے نیاز ہے. آنکھوں میں جب غیرت ہوتی ہے تو بندہ حیادار ہوتا ہے, آنکھوں میں جب بے حیائی آتی ہے تو بندہ بے حیا ہوتا ہے, گناہوں کی دلدل میں پھنستا ہے. ہمارے معاشرے میں گناہوں کی بڑھتی ہوئی دوسری وجہ, بڑی وجہ یہ ہے ہمارے ہاں لوگ نکاحوں میں تاخیر برتنے لگے ہیں. جب نکاح میں تاخیر ہوگی تو بے حیائی بڑھے گی, پھر لوگ گناہوں کی دلدل میں اور پھنسیں گے. ہمارے ہاں لوگ نکاح نہ کرنے کی دو وجہ زیادہ تر بیان کرتے ہیں. پہلی وجہ یہ منڈا کمانا کوئی نہیں, ابھی یہ کما رہا ہے, کام کاروبار اپنا ہوگا, کچھ لائے گا تو نکاح کریں گے. نکاح نہ کرنے کی ہمارے ہاں دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ابھی ہمیں کو مناسب رشتہ نہیں مل رہا, مناسب رشتہ ملے گا تو نکاح کر دیں گے. میں دونوں کی ایک مثال دوں گا. وہ لوگ جو کہتے ہیں بچہ کماتا نہیں ہے, کمائے گا تو نکاح کریں گے. میں نے کہا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان. فرمان کیا ہے, وہ کتنے حسین لفظ ہیں, وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ اتنے اعلیٰ ہیں. ارشاد فرمائے التمسوا الرزق بالنکاح, نکاح کرو تمہارا رزق بڑھ جائے گا. فرمایا التمسوا بالنکاح, فرمایا التمسوا الرزق بالنکاح, فرمایا نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو. تم اچھی نیت سے نکاح کرو گے اللہ تمہارے رزق میں برکت ڈال دے گا. اب اس کی ایک مثال یہ ہے مجموع الزوائد, اس کی نامی جلد ہے. اس کے اندر امام حسبی اس بات کو لے کے آئے, ایک نبی پاک کے صحابی ہیں حضرت جلیبیب, یہ وہ صحابی ہیں جلیبیب. میرے آقا فرماتے تھے جلیبیب مجھ سے ہے, وہ مجھ سے ہے, میں اس سے ہوں. حضرت جلیبیب, آپ نے تو نام بھی پہلی دفعہ سنا ہے نا حضرت جلیبیب کا.
حضرت جلیبیب کو میرے آقا فرماتے تھے یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. حضور اتنا پیار کرتے تھے. رنگ سونا کوئی نہیں, قد کوئی نہیں, اتنا منصب کوئی نہیں, دولت کوئی نہیں. میرے آقا ایک دن فرمانے لگے جلیبیب نکاح نہیں کرتے. آقا غریب کو رشتہ کون دے گا؟ کوئی پھر حضور فرمان جلیبیب نکاح کوئی نہیں کرتے. آقا غریب آدمی شاہی کو نہیں, نکاح کیسے؟ پھر تیسری دفعہ کا جلیبیب نکاح کوئی نہیں کرتے. آقا مجھے رشتہ کون دے گا؟ فرمایا قریب آؤ, وہ انصاری قبیلے کے ہاں چلے جاؤ, وہ فلاں سردار کو کہو جا کے مجھے اللہ کے رسول اسلام نے بھیجا ہے, اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرو. حضرت جلیبیب گئے, انصاری کو جا کے پیغام دیا نکاح کرو. کہتے ٹھہرو میں بچوں کی ماں سے مشورہ کر لوں. بچوں کی ماں کہنے لگی نہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہماری بیٹی حسن کی ملکہ نکاح تجھ سے کر دیں. اتنے میں بیٹی آگے بڑھی. سنیں حدیث کے لفظ کیا ہے. بیٹی آگے بڑھ کے کہنے لگی اما جان سوچو تو صحیح, آنے والے کو نہ دیکھو, نبی کا حکم پیچھے دیکھو. کہا بیٹی کہنے ماں آنے والے کو نہ دیکھو, پیچھے اللہ کے رسول کے حکم دیکھو. بیٹی پتہ لفظ کیا بولتی ہے؟ کہتی ہے ادفعونی الیہ فانہ لم یضیعنی. اماں مجھے چھوڑ دو, اللہ کے رسول کے سپرد کر دو. اللہ کے رسول مجھے کبھی ضائع نہیں کریں گے, وہ مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے, بس سپرد کر دو ان کے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. جب نکاح کیا تو دعا کی. کیا دعا کی؟ اللہم صب علیہ خیر صبا, یا اللہ خیر ان پہ اڑیل دے. راوی کا بیان ہے حضرت جلیبیب نے جب نکاح کیا تھا سب سے غریب تھے, چند سالوں میں مدینہ سے سب سے مالدار ہو گئے. اور میں نے کہا بھائی یہ حضور کا فرمان ہے کہ فرمایا نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو. آپ نکاح کرو, دیکھو اللہ کیسے خیر و برکات عطا فرماتا. نکاح کے نہ کرنے کی دوسری وجہ, جی اگر ہمیں مناسب رشتہ نہیں ملتا. ہمارے ہاں مناسب کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے گھر میں ٹائل پتھر لگا ہے, کوئی ٹائل پتھر والا ملے گا تو مناسب رشتہ ہوگا. لڑکی والے کے پاس ایک گاڑی ہے, کوئی 2 گاڑیوں والا ملے گا تو مناسب رشتہ ہوگا. ہمارے ہاں تو مالداری کو مناسب سمجھا جاتا ہے. ان کے لیے صرف ایک مثال, ایک بزرگ گزرے حضرت شاہ کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ. محمد شاہ کرمانی بہت بڑے ولی گزرے ہیں. آپ کی بیٹی جب جوان تہجد گزار نیک سیرت خاتون, وقت کا بادشاہ پیغام بھیجتا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ کر دو. حضرت شیخ شاہ کرمانی کہتے ہیں 3 دن کی مہلت دو, میں سوچو بچار کر لوں. 3 دن کی مہلت بادشاہ نے دے دی. شیخ شاہ کرمانی, بھائی بادشاہ کا پیغام ہے, ہمارے ہاں تو مناسب وہی ہوتا ہے جو مالدار ہو, جو گاڑیاں کوٹھیوں والا ہو. شیخ شاہ کرمانی کی بیٹی کے لیے بادشاہ پیغام بھیج رہا ہے. 3 دن کی مہلت مانگ کر اگلے دن مسجد جاتے ہیں. ایک بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, جا کر کہتے ہیں نکاح تم نے کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے جی غریب آدمی ہوں, میرے ساتھ کون نکاح کرے گا؟ فرمانے لگے میں اپنی بیٹی کا کروں گا. ادھر بادشاہ کی طرف سے پیغامی نکاح ہے, ادھر ایک متقی نیک آدمی کو بلا کے کہتے ہیں میں نکاح کروں گا. کہا حضور آپ بادشاہ لوگ ہیں, آپ نیک ہیں, آپ کی بیٹی بھی جس تقوی کے عظیم مرتبے میں فائز ہے, میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں دی جائے. فرمایا نہیں بھائی, میں نے نکاح اپنی بیٹی کا تیرے ساتھ ہی کرنا ہے. خیر جب کہہ دیا میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ ہی کرنا ہے, وہ تیار ہو گیا. تیار نہیں ہوتا تھا کہ آپ بڑے ہیں, میں چھوٹے منصب والا ہوں, میں نہیں تیار, لیکن کہا نہیں تیرے ساتھ ہی کرنا ہے. نکاح کر دیا. جب نکاح کیا شیخ شاہ کرمانی نے اپنی بیٹی کی پہلے دن رخصتی کر دی. جب رخصتی کی شیخ شاہ کرمانی کی بیٹی جب اپنے خامن کے گھر میں داخل ہوتی ہے تو سامنے چنگیر پہ روٹی پڑی ہوتی ہے. اس کی یہ روٹی کس لیے رکھی ہے؟ تو کہنے لگے میں نے آج نفلی روزہ رکھا تھا تو میرا ارادہ تھا کل بھی روزہ رکھ لوں, تو میں نے سحری کے لیے بچا کے رکھ لی ہے. فرمانے لگے میں نے تیرے ساتھ نہیں رہنا. خامن کہنے لگا میں نے تو پہلے ہی آپ کے ابا جی کو کہا تھا آپ بڑے لوگ ہیں ہم چھوٹے ہیں, تو تیرا ہمارے ساتھ گزارا کیسے ہوگا؟ اور کہنے لگی غربت کی وجہ سے نہیں جا رہی, میں اس وجہ سے جا رہی ہوں آج روزہ کھول کے تو نے کل کے لیے روٹی بچا کے رکھ لی ہے, تجھے اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے؟ شیخ شاہ کرمانی کی بیٹی کے یہ لفظ جب اس کے خامد نے سنے, اس نے کہا تو حق پہ ہے, میں غلطی پہ ہوں, آئندہ کے لیے اللہ کی ذات پہ توکل کروں گا. صاحبو اتنی نیک سیرت خاتون, اتنی نیک سیرت بیٹی کسی بادشاہ کے نکاح میں نہیں دی, اس بندے کے نکاح میں دی ہے جو تقوی والا تھا, جو نیک آدمی تھا, وہ نیک سیرت تھا. آج ہمیں مناسب رشتے ہی نظر کوئی نہیں آتے. ادھر بیٹی کی 35 سال عمر ہو جاتی ہے, ہم مناسب رشتوں کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں. بڑے آگے اپنی بیٹیوں کا جلدی نکاح کرے, اپنے بیٹوں کا جلدی. میں نے کئی جوانوں کو اپنے کانوں سے کہتے سنا ہے, اپنے جوانوں سے وہ کہتے ہیں اگر ہمارا نکاح جلدی ہو جاتا تو ہم پتہ نہیں اللہ کے کتنے قریب ہوتے. میں نے یہ کہتے سنا ہے, اس لیے نکاح کو رواج دو. میرے آقا اسلام فرماتے بہترین نکاح ہوا جس میں خرچہ تھوڑا ہو.
اب تو غریب بندہ بھی قرضے مانگتا پھرتا ہے، 5 لاکھ پہ ہے، میں نے 5 سال بینک سے لینا ہے تو مسئلہ 10 جائز لینا ہے۔ یعنی عجیب ماحول ہمارے معاشرے میں بن چکا ہے، امیر تو امیر ہے، غریب بیچارہ بھی اتنا قرضہ اٹھا لیتا ہے۔ بات کیا، تو آج جمعۃ الوداع ہے، آج کے دن کا ایک بہت بڑا پیغام یہ بھی ہے، ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم پچھلے سال کہاں کھڑے تھے، ہم اب کہاں کھڑے ہیں، ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ پتہ محاسبہ کس کو کہتے ہیں؟ انسان سوچے زندگی میں نمازیں کتنی چھوڑی ہیں، روزے کتنے چھوڑے ہیں، عبادت میں کوتاہی کتنی برتی ہے، یہ بھی کبھی کبھی حساب کیا کرے۔ جمع تفریق دولت کی تو بڑی کرتے ہیں، یہ بھی جمع تفریق بھی کبھی کیا کرے۔ کتنا بڑا نام ہے توبہ بن سمہ، نام یاد رہے اگر آپ کو، حضرت توبہ بن سمہ ملک کے شام پہ رکا کے مقام میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آپ سے پوچھتے ہیں اور رکا اور توبہ بن سمہ کتنی عمر ہے تیری؟ پھر خود ہی کہتے ہیں میری 60 سال عمر ہے۔ پھر سوچتے ہیں اصحاب کا 60 سال میں دن کتنے بنتے ہیں، حساب کر کے کہتے ہیں 60 سالوں میں 21,600 دن بنتا ہے۔ پھر دل میں سوچتے ہیں اور توبہ بن سمہ اگر زندگی کا روزانہ کا ایک گناہ بھی لگائیں تو یہ 21,600 گناہ تیرا بنتا ہے۔ پھر اگلا خیال دل میں آتا ہے کہ جب دن کا ایک گناہ نہیں 10,000 دن کے گناہ ہوں، کس منہ سے اللہ کا سامنا کرے گا؟ اتنی بات دل پہ دڑام نیچے گرے روئی پرواز کر دے گا۔ کوئی کیتی جان حوالے رب دے، اسا ایسا عشق کمایا، مرن تو پہلا مر گے باہتا مطلب نو پایا۔ وہ کتنے عظیم لوگ تھے، جب نیچے گرے روح پرواز کی، غیب سے آواز آ رہی تھی اور بندہ خدا جنت الفردوس میں داخل ہو جا، کہ تو نے زندگی میں کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے، جنت الفردوس میں داخل ہو جا۔ اتنے عظیم لوگ تھے، فکر وہ کرتے بھی تھے، وہ ڈرتے بھی بڑے تھے۔ ہم نیکی کرتے بھی نہیں ہیں، ڈرتے بھی کوئی نہیں، دیکھ لیں گے، دیکھا جائے گا قبر میں کیا ہوگا۔ کیا دیکھے گا؟ جب تمہیں یارو مددگار پڑا ہوگا، جب گنجے سام تیرے اوپر نیچے ہوں گے، کیا اس وقت تو دیکھے گا؟ واپس آ جائے گا دنیا پہ، کیا فرشتوں کو واپس بھیج دے گا؟ اس لیے صاحب وقت ہے، سانس کی مالا روا۔ امام حسن بصری کہتے تھے جو لوگ مرنے سے پہلے اپنا حساب کرتے ہیں، مرنے کے بعد حساب ان کا بڑا آسان ہوتا ہے۔ زندگی میں حساب کرنا سیکھے۔ آج کا جمعۃ الوداع ہمیں یہ پیغام دیتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے پوچھے حضرت تو آخر میں نسخہ یہ بھی بتا دیں کہ رمضان کی عبادت ہماری قبول بھی ہے کہ نہیں، تو یہ بھی مجھ سے نہ پوچھے اگر کہ رمضان شریف کو ایسا نسخہ بھی بتا دے ہماری کی عبادت پڑھی نمازیں قبول ہے، میں نسخہ ان کو بھی عرض کرنے لگا ہوں۔ اگر رمضان شریف کے بعد مسجد آنے کی توفیق ملے، سمجھ لو جتنی عبادت کی ہے ہم نے قبول فرما لی۔ اور اگر رمضان شریف کے بعد مسجد کی حاضری چھین لی جائے، سمجھ لینا، مجھے بندہ کہنے لگا حضرت میں کراچی سے خیبر تک گیا ہوں، بڑے ولیوں کے آستانے پہ گیا ہوں، مجھے تو ولی پسند نہیں آیا۔ میں نے کہا یوں نہ کہ تجھے پسند نہیں آیا، بلکہ یوں کہ تیرے اندر گند اتنا تھا کسی نے تجھے پسند ہی نہیں کیا۔ اس لیے آج اگر ہم عبادت کرتے ہیں رمضان شریف کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یار اگر تو مسجد کا راستہ ہمیں یاد ہے، سمجھ لیں اللہ نے قبول فرما لیا ہے، اور اگر مسجد کا راستہ بھول گئے، سمجھ لیں فصل بٹیروں کی طرح ہم آئے تھے، رمضان گیا تو ہم بھی گئے۔ یہ تو کلیکشن تب بھی پتہ چل جاتی ہے جب لوگ اعتکاف سے اٹھ کے اپنے گھروں میں جاتے ہیں، نماز عشاء کا جب وقت آتا ہے، خدا کی قسم اگر وہ صاحب نظر ہو تو مسجد کی دیواریں بھی ہوتی ہیں، وہ دیکھے تو صحیح صاحب نظر آ کے کہ جب چاند رات کو نماز عشاء کا وقت ہوتا ہے تو 2 صفحے بھی پوری نظر نہیں آتی، وہ صاحب حال ہو تو مسجدوں کو دیکھے، مسجد بھی روتی ہے کہ مجھ پہ لوگ سجدہ کرتے تھے، کہاں چلے گئے مجھے چھوڑ کر۔ اور پھر عید والا دن جب آتا ہے، اللہ ماشاءاللہ بڑے بڑے پکے نمازی بھی مسجد میں حاضری نہیں دیتے۔ صاحبو آج کا دن ہمیں پیغام دے رہا ہے، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے وقت نہ گزارو۔ آپ اکثر یہ کہتا ہوں بچہ بڑی غلطی کر کے ماں کے سامنے جا کے رو پڑے نا تو ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، ماں رو کے بچے کو سینے لگا لیتی ہے، کہتے کوئی گل نہیں پتر غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوئی گل نہیں۔ میں نے کہا بچہ غلطی کر کے رو پڑے، ماں اتنا پیار کرتی ہے، اگر ہم غلطی کر کے رب کے سامنے روئیں گے رب کتنا پیار کرے گا، رب کتنی رحمتیں ہمیں عطا کرے گا، وہ بڑا پیار کرنے والا ہے۔ آج کی رات اور یہ جو گزر رہے ہیں ہم اللہ کی عبادت میں گزاریں، ہم استغفار میں گزاریں۔ رمضان شریف جب گزر جائے مسجد کا راستہ ہم یاد رکھیں، اپنی پیشانی کو اللہ کے حضور جھکاتے رہیں، پھر دیکھنا مرنے کے بعد ہمیں آسائشیں بھی ملیں گی، نعمتیں بھی ملیں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں میں توفیق عطا فرمائے۔ 1 منٹ کے لیے بیٹھیے گا۔